احسان فراموش قسط نمبر 2۔ لیکن شمس بہت زیادہ دن تک 5 اسٹاروں کی سطح مرتفع پر نہ ٹھہر سکا۔ اس سے جلدی احساس ہو گیا کہ 5 اسٹار ہوٹل کے وہ اس طرح مزے نہیں لے سکتا جس طرح ملازمت کے دوران اپنی عالی شان تنخواہ کی بدولت لیتا تھا، کیونکہ آمدنی بند ہو گئی تھی اور اب خرچ ہی خرچ رہ گیا تھا۔ ہوٹل کا کمرہ، کھانا اور کار وغیرہ کے ملا جلا کے اسے تقریباً 25,000 روپے روز کے پڑ جاتے تھے، جو کہ اس کے لیے مالی طور پر ایک خطرے کا سگنل تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ اب اس ملک میں ملازمتیں انقا ہو چکی ہیں، بے روزگاری انتہا کو چھو کے آگے نکل چکی ہے، قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ایسے میں اب وہ 5 اسٹار ہوٹل میں مزید قیام کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس نے جلدی 5 اسٹار ہوٹل کو خیر بات کہا اور ایک 4 اسٹار ہوٹل میں آ گیا۔ چند روز اس نے 4 اسٹار ہوٹل میں گزارے، لیکن فرق زیادہ نہیں تھا، بلکہ اس جگہ لانڈری کے دام اسے 5 اسٹار ہوٹل سے بھی زیادہ لگ رہے تھے، اور ویسے بھی اس کی لانڈری کا خرچ بہت زیادہ تھا۔ وہ ہر روز نئی دھلی ہوئی استری شدہ قمیص بدلتا اور پینٹ کی ڈرائی کلیننگ اگر روز نہیں تو استری تقریباً روز کراتا تھا، اور لانڈری سے بہت مہنگی لگنے لگی تھی۔ اس نے جلدی 4 اسٹار ہوٹل کو بھی چھوڑ دیا، 3 اسٹار میں آیا اور پھر ایک عام سے ہوٹل میں منتقل ہو گیا، بالکل اس طرح کی ہوٹل میں جو ریلوے اسٹیشنوں کے قرب و جوار میں ہوتے ہیں یا پھر گلی کوچوں میں پائے جاتے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے مالی بحران کا شکار ہوتا جا رہا تھا، اور کہاں تو شروع میں ڈرائیور کے ساتھ کرائے پر لی ہوئی رینٹ ایک کار والوں کی قیمتی گاڑی، اور پھر کہاں گیس سے چلنے والی کھٹارہ قسم کی کالی ٹیکسیاں، اور پھر منی بسوں کا تھکا دینے والا سفر۔ اب اسے ملازمت کی طرف سے سخت پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ اس نے مختلف جگہوں پر انٹرویوز دینے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اب اس ملک میں چپراسی کی نوکری ملنا بھی مشکل ہے۔ کالی ٹیکسیوں میں گھومنے کے بعد اسے ملک کی معیشت کا بھی خوب اندازہ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ڈرائیور کی ذہنی سطح کے مطابق اس سے بات کی کوشش کرتا، اور پھر اسے بہت مایوسی ہوتی تھی۔ اسے ایک بھی ڈرائیور ایسا نہیں ملا جو کہتا صاحب سب ٹھیک ہے یا ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے سارے ڈرائیورز مایوسیوں کا ایک مجسمہ نظر آئے۔ اس نے جس سے بھی بات کی، اس نے آگے سے ایک نوحہ سنا دیا۔ اب شمس کو چاروں طرف اندھیرا اور بند راستے نظر آنے لگے۔ اس کا پیسہ ختم ہو گیا تھا، بس وہی رقم رہ گئی تھی جو اس نے ایک بینک میں فکس کرا دی تھی، اور جس کا اس کو مہینے بعد 15,000 کے قریب منافع مل سکتا تھا۔ اور اس نے اندازہ لگایا کہ اس مہنگائی کے دور میں 15-20 ہزار کے ساتھ وہ گزارا نہیں کر سکتا۔ اسے بینک میں رکھی فکس رقم بھی توڑنی پڑے گی، لیکن پھر وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ اگر یہ رقم ٹوٹنے لگی تو پھر ٹوٹتی چلی جائے گی، اور وہ اس پردیس میں کنگال ہو جائے گا۔ ہاں، پردیس، اس نے سوچا، کیونکہ پاکستان اب اسے پرایا دیس معلوم ہونے لگا تھا، جہاں نہ اس کا کوئی عزیز، نہ دوست، نہ واقف کار، نہ اس کے پاس گھر، نہ ملازمت، اور وہ کسی اجنبی کی طرح ہوٹلوں میں رہتا اور بے مقصد آوارہ گردی کرتے کرتے تقریباً فٹ پاتھ پر آ گیا تھا۔ ملازمت بالکل انقا ہو گئی تھی۔ اس کی ملازمت کا سابقہ ریکارڈ اور تجربہ بے معنی ہو گیا تھا۔ اس کے پے اسکیل کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ 2-3 جگہ اسے ملازمت کا آسرا بھی ملا تو تنخواہ کسی نے 25، کسی نے 30,000 سے اوپر نہیں لگائی، اور 5,000 تو شروع میں ہوٹل کا ایک دن خرچہ دیا کرتا تھا۔ اور اب اگر اس تنخواہ میں 10% بھی ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اسی تنخواہ میں اسے مکان لینا پڑے گا۔ مکان کا کرایہ، بجلی، گیس کا بل، ٹرانسپورٹ، کپڑا لتا، لانڈری، دوا دارو اور دوسرے اخراجات۔ اف میرے خدایا، زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی؟ سوچتے سوچتے اس کا دماغ مچھلی بازار بن گیا۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں رہے تھے کہ وہ ادنا سے ہوٹل کے کمرے میں رہ سکتا، کیونکہ جس معمولی ہوٹل میں وہ 150 روپے روزانہ پر تھا، اس کے واجبات بھی کافی ہو گئے تھے، کیونکہ 15 دن کا اس نے کرایہ نہیں دیا تھا، اور کھانے پینے کے بل وغیرہ الگ تھے، اور ہوٹل کے مالک نے اسے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر 1 ہفتے کے اندر اس نے تمام بل نہ چکا دیے تو سامان باہر پھینک دیا جائے گا اور معاملہ پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ آپ ایسا نہ کریں، مجھے پہلی تاریخ کو بینک سے پروفٹ ملے گا، میں ایک پائی چکا دوں گا۔ اس نے انکساری کے ساتھ ہوٹل کے مالک سے التجا کی، لیکن ہوٹل کا مالک کا رویہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ اکڑ کر بولا، نہیں، مجھے اب آپ کی کسی بات کا یقین نہیں، مجھے اس ہفتہ پیسہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس نے نیم رضامندی ظاہر کی اور ہوٹل سے چلا گیا۔ وہ بے ارادہ گھومتے گھومتے ایک چوک پر چلا گیا، جو در حقیقت چوک نہیں بلکہ اس جگہ سے کوئی 6 راستے مختلف سمتوں کو جاتے تھے، اور جہاں آٹومیٹک سگنل بھی لگے ہوئے تھے، اور ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے ایک ٹریفک کا سپاہی بھی گاڑیوں کو راستہ دکھانے اس طرح الجھا ہوا تھا جیسے کوئی چڑا الجھی ہوئی گھاس میں پھنسا ہوتا ہے۔ اور شمس بہت دیر تک اس 6 راستے کے چوک پر کھڑا آتی گاڑیوں کو دیکھتا رہا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ بھی گھاس میں الجھا ہوا چڑا، اور جیسے اس کی گاڑی بھی ان 6 راستوں کے بیچ کھڑی ہو، اور اسے کچھ پتہ نہ ہو کہ اس کا کون سا راستہ ہے اور کدھر کو نکلتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے اس کا ماضی، حال، مستقبل کچھ بھی نہ ہو۔ مستقبل میں اسے امید کی کوئی کرن دکھائی دے رہی تھی، حال اس کا بے حال تھا، اور ماضی، وہ چوک پہ کھڑے کھڑے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا کہ جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ
اور خاص طور پر زاہد کے ساتھ کئی بار یہاں آیا تھا، یہاں سے گزرا تھا، لیکن اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت یہاں سے کتنے راستے گزرتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہاں نہ تو گاڑیوں کا ازدحام تھا، نہ ٹریفک کنٹرول کرنے والے الیکٹریکل سگنلز تھے، نہ ٹریفک کا سپاہی، نہ الجھے ہوئے لوگ تھے، نہ گاڑیاں اتنی زیادہ تھیں، لہٰذا وہ اور زاہد ہاتھ میں ہاتھ ڈالے یہاں اس طرح گھومتے جھامتے گزرتے تھے جیسے چوک نہ ہو، کوئی پارک ہو۔ زاہد کہاں ہوگا؟ زاہد، اس نے کھڑے کھڑے سوچا۔ معلوم نہیں کیوں اس چوک پر کھڑے کھڑے اسے زاہد یاد ہی آتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ دونوں اکثر یہاں ہوا خوری کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس وقت ہوا کے راستے میں ایسی فلک بوس عمارتیں حائل نہیں ہوا کرتی تھی اور ہوا سیدھی اس چوک کو چھوتی ہوئی نکل جاتی تھی، اور زاہد اور شمس بہت باتوں میں مصروف رہتے۔ کبھی کبھار کسی کار کے اندر سے کوئی حسینہ گزر جاتی تو شمس بہت زور سے زاہد کے بازو کو دبا دیتا۔ قیامت قیامت! آج بھی اس چورستے پر کھڑے کھڑے کئی گاڑیوں کے اندر قیامت دیکھی، اور اسے زاہد بری طرح یاد آیا کہ اگر اس کے ساتھ ہوتا تو وہ زاہد کا ہاتھ دبا کر آہستہ سے کہتا قیامت قیامت، اور جواب میں انتہائی معصومانہ اور شریفانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر بکھیر دیتا۔ وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا، اچانک اس کے کان میں مدھم سی آواز گونجی، شمس! یہ کس نے پکارا؟ شمس چونکا، قریب سے گزرتے بھیڑ میں پلٹ کر دیکھا تو زاہد جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ارے زاہد! او گاڈ! دونوں ایک مقناطیسی قوت کے ساتھ ایک دوسرے کی طرف لپکے اور بغل گیر ہو گئے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیرینہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔ زاہد نے بے اختیار خوشی سے شعر پڑھا اور کہنے لگا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو، کیا میں اتنا بدل گیا ہوں؟ شمس نے خوشی سے بارہا زاہد کو لپٹائے ہوئے کہا، نہیں زیادہ تو نہیں بدلے، لیکن یہ فرنچ کٹ داڑھی پہلے تو نہیں تھی۔ زاہد نے کہا، بس یہی نئی چیز ہے۔ شمس بولا، یہ بتاؤ تم کہاں ہو؟ میں نے تمہاری تلاش میں سارا شہر چھان مارا اور یقین کرنا کہ اس وقت بھی تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم نے سوچا اور میں آ گیا۔ یہ بتاؤ تم کہاں ہو اور کب آئے ہو؟ مجھے آئے 2 مہینے ہو گئے ہیں اس شہر میں آ کے خوار ہو گیا ہوں، اپنے ہی وطن میں اجنبی، اب میں مل گیا ہوں۔ اب تم اجنبی نہیں رہو گے۔ یہ بتاؤ کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ زاہد نے پوچھا۔ ایک ہوٹل میں، شمس نے کہا۔ تنہا ہو ہوٹل میں؟ زاہد نے پوچھا۔ تمہیں پتا ہے میں ہمیشہ سے تنہا تھا، تنہا آیا ہوں، تنہا جاؤں گا۔ تمہارا لاؤبالی پن ویسا ہی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہاں اور کس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہو؟ زاہد نے پوچھا۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں، ٹیکسی پکڑتے ہیں۔ شمس ایک ٹیکسی کی طرف لپکا۔ ٹیکسی کی ضرورت نہیں، میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ زاہد نے پاس ہی پارک کی ہوئے بائک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہاں کھڑے دیکھ کر 3 چکر لگائے اور پھر رکا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ تم ہو۔ اب تو یقین آ گیا ہے نا؟ شمس نے کہا اور دونوں کھل کے ہنسے۔ آؤ پیچھے بیٹھو۔ زاہد نے بائک سٹارٹ کی اور شمس پیچھے بیٹھ گیا۔ شمس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق زاہد نے بائک کو ہوٹل کی جانب موڑا۔ شمس اپنے ہوٹل کا کمرہ دکھانا چاہتا تھا، لیکن جب ہوٹل پہنچے تو دم خود رہ گئے، ہوٹل کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ شمس جب زاہد کے ہمراہ ہوٹل کی پہلی منزل پر پہنچا جہاں اس کا کمرہ تھا تو کمرے کا بیرونی منظر دیکھ کر بھوچکا رہ گیا۔ کمرے کے دروازے پر قفل پڑا تھا اور شمس کا سارا سامان دروازے کے باہر برآمدے میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر چند کے بہت مختصر سا سامان تھا، لیکن شمس کے نزدیک بہت قیمتی تھا۔ اس میں کچھ کتابیں، کچھ دستاویزات، سرٹیفکیٹس اور اسناد تھی۔ ایک سوٹ کیس تھا جو بند حالت میں اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا تھا۔ ایک پورٹیبل چھوٹا ٹی وی سیٹ، ٹائم پیس، کچھ کپڑے جس نے وارڈروب کے اندر ہینگرز میں لگا کے رکھے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ اور چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، اگرچہ جن کی قیمت زیادہ نہ تھی، لیکن سامان کا اٹھا کے باہر پھینکنے کی وجہ سے جو ذلت اور بے عزتی محسوس کر رہا تھا، اس کی قیمت بہت زیادہ تھی۔ پھر اس وجہ سے بھی بہت کوفت ہوئی کہ اپنے سب سے زیادہ عزیز دوست زاہد سے آج پہلی بار ملاقات ہوئی اور وہ زاہد کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کے چائے کے کپ کے ساتھ بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن سامان کے ساتھ ساتھ اس کی ساری عزت الٹی ہو گئی تھی۔ وہ جب سے پاکستان آیا تھا، اسے آج پہلی مرتبہ آج کوئی اپنا ملا تھا جس کے ساتھ وہ دکھ سکھ کی باتیں کر سکتا تھا۔ باتوں کا ایک بڑا ذخیرہ اور خزانہ اس کے اندر جمع تھا، جس کی کم از کم ایک قسط وہ زاہد کے ساتھ بیان کرنا چاہتا تھا، اور پھر زاہد کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتا تھا، بہت کچھ اس نے اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ لیکن ہوٹل کے باہر بکھرے سامان کو دیکھ کر سب باتیں ناگفتہ رہ گئی۔ نہ صرف زاہد کے سامنے سبکی محسوس ہوئی، بلکہ اسے بھی لگا جیسے زاہد ایک لمحے میں اجنبی بن گیا ہو اور پہلی ہی ملاقات میں زاہد کے سامنے اس کے منہ پر ذلت اور خواری کی سیاہی مل دی گئی ہو۔ یہ کیا؟ زاہد نے انتہائی تعصب اور تجسس سے پوچھا کہ یہ تمہارا ہی کمرہ ہے اور یہ سامان؟ ہاں یہ میرا ہی کمرہ ہے اور سامان بھی میرا ہے، شمس نے روندھی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ لیکن ہوٹل والوں کو ایسا کرنے کا حق نہیں ہے،
یہ سراسر زیادتی ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں احتجاجاً بولا اور پھر زاہد سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آؤ ذرا میں مینیجر کی خبر لیتا ہوں۔ اس نے زاہد کا ہاتھ تھاما اور مینیجر کے کمرے کا رخ کیا۔ جیسا فرنیچر ہوٹل تھا ایسا ہی فرنیچر سا مینیجر کا کمرہ تھا، جس میں دھکا سٹارٹ ایک برسٹل پنکھا تھا، خستہ سی لکڑی کی میز کرسی اور ویسا ہی موالی سا مینیجر۔ یہ سب کیا ہے؟ زاہد کے ہمراہ اندر داخل ہوتے شمس انتہائی برہم لہجے میں مینیجر سے مخاطب ہوا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے؟ مینیجر نے بے نیازی سے کہا، اور یہ خیال بھی نہیں کیا کہ شمس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے جو اس کا عزیز یا دوست ہو سکتا ہے۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، شمس غصے پر قابو پاتے بولا، میں نے صرف اتنا جانتا ہوں کہ میری بے عزتی ہوئی ہے۔ عزت کا اتنا ہی خیال تھا تو پھر پیسے دے دیں۔ مینیجر ترنت بولا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ پہلی کو حساب چکا دوں گا۔ شمس بولا، پھر سامان باہر کیوں پھینکا؟ لیکن میں پہلے تک انتظار نہیں کر سکتا۔ مینیجر انتہائی بے رخی سے بولا اور پھر دراز کھول کر گھٹیا درجے کے پیکٹ سے سگریٹ نکالا اور سلگا کے کش لینے کے بعد توہین آمیز لہجے میں بولا، مجھے اس طرح کے پیسنجر نہیں چاہیے۔ گلی میں اور بھی 3-4 ہوٹل ہیں، وہاں چلے جا۔ لیکن کیا؟ شمس اپنی مٹھیاں بھینچ کر بولا، لیکن میرا قرضہ چکائے بغیر آپ یہاں سے سامان نہیں لے جا سکتے، بل چکا دے ورنہ کیا؟ اب کے زاہد نے شمس کو پیچھے کیا اور آگے بڑھ کر بہت تحمل سے مدبرانہ آواز میں بولا، ورنہ کیا کر لیں گے آپ کون ہیں؟ مینیجر نے پہلی بار زاہد کے چہرے کو دیکھا، وہ جیسے مروب ہو گیا۔ زاہد علی ایک صاف رنگت کے آدمی تھے، پروقار اور معصوم چہرہ، سر کے کھچلی بال اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ جس سے ان کی شخصیت کو مزید بارو بنا دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں اگر کوئی بیوروکریٹ نہیں تو پڑھے لکھے آدمی ضرور معلوم ہوتے تھے۔ میرا کارڈ ہے، میں پروفیسر ہوں کالج میں۔ زاہد نے اپنا کارڈ میز پر رکھتے ہوئے تعارف کرایا۔ آپ بیٹھے نا سر۔ مینیجر متاثر ہو کے اٹھا اور اس نے کرسیاں سیدھی کر کے پہلی بار دونوں کو بیٹھنے کی دعوت دی اور دونوں بیٹھ کے، آپ کا سامان اندر رکھوا دیتا ہوں، آپ پہلے تک بل ادا کر دیجئے۔ مینیجر پروفیسر زاہد سے متاثر ضرور ہوا، لیکن اپنے رویے پر کسی قسم کی معذرت کیے بغیر بولا، نہیں مینیجر صاحب، اس کی ضرورت نہیں، یہ میرے ساتھ گھر جائیں گے اور میرے پاس ہی رہیں گے۔ زاہد نے بغیر کسی تعامل کے جواب دیا، سامان ادھر ہی پڑا رہنے دیں، میں گھر سے پیسے لے کر آ رہا ہوں، آپ بل بنا کے رکھیں۔ زاہد کو غالباً شمس کی بے عزتی سے بہت دکھ ہوا تھا۔ آ جاؤ شمس۔ اسے شمس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور دونوں اٹھ گئے۔ شمس حیرت زدہ تھا، اس نے محسوس کیا کہ زاہد بدلا نہیں ہے، وہ ابھی تک پہلے کی طرح ایک سچا اور مخلص دوست ہے۔ سنیے، مینیجر اٹھ کے کھڑا ہوا، ایسی کوئی بات نہیں، سامان اگر آپ لے جانا چاہیں تو لے جائیے، پیسے کل بھی آ جائیں گے۔ آپ کو کل تک کا بھروسہ ہے؟ زاہد نے پوچھا۔ شرمندہ نہ کرے باپ، مینیجر نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں ٹیچرز کی بہت عزت کرتا ہوں سر۔ کیا گاڑی ہے؟ گاڑی تو ہے لیکن بائک ہے، اس پر سامان نہیں جا سکتا، زاہد نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، ہوٹل کی گاڑی لے جائیے، میں بندوبست کرتا ہوں۔ مینیجر کسی فلاحی ادارے کے رکن کی طرح دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا اور شمس نے بہت ممنونیت سے زاہد کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا اور احسان مندانہ لہجے میں بولا، یار زاہد، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہوں اور کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں۔ کچھ مت کہو اور دیکھو، شکریہ کو درمیان میں مت لانا۔ زاہد نے کہا، یہ مت بھولو کہ میں دوست ہوں تمہارا، شاید پہلے بھول گیا تھا لیکن اب کبھی نہیں بھولوں گا۔ یو آر ریئلی اے ٹرو فرینڈ۔ صاحب گاڑی آ گئی ہے اور سامان بھی اس میں رکھوا دیا ہے۔ اتنے میں مینیجر نے اندر آ کر خبر سنائی۔ تھینک یو ویری مچ۔ زاہد نے مینیجر کا ہاتھ چھو کے شکریہ ادا کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں سر، آپ تو قوم کو راستہ دکھانے والوں میں سے ہیں، وہ متاثر ہو کر بولا۔ لیکن پھر بھی قوم سیدھے راستے سے نہیں چلتی، زاہد نے بے ساختہ کہا۔ یہ آپ کا قصور تو نہیں ہے نا سر، ایک شخص اندھیرے میں لالٹین لیے کھڑا ہے لیکن گزرنے والے خود کھڈے میں جا گرے تو لالٹین والے کا کیا قصور؟ مینیجر نے غیر متوقع طور پر فلسفیانہ انداز میں کہا اور تینوں ہنس پڑے۔ غروب آفتاب سے پہلے زاہد علی اپنے دوست شمس کو اس کے سامان سمیت اپنے گھر لے آیا۔ یہ میرے 2 پیارے پیارے بچے ہیں، علی اور اینی۔ جب کھانے کی میز پر بیٹھے لگے تو زاہد نے پہلے سے میز پر بیٹھے اپنے دونوں بچوں کا تعارف کرایا۔ بچے 2 ہی اچھے، شمس اپنے روایتی کھلنڈرے پن سے بولا اور دونوں بچوں سمیت چاروں کھل کھلا کر ہنسے۔ السلام علیکم انکل، علی نے سلام کیا۔ جیتے رہو جیتے رہو۔ شمس نے باری باری دونوں بچوں سے ہاتھ ملایا، پیار کیا اور کہنے لگا، ماشاء اللہ بہت پیارے بچے ہیں لیکن بہت شرارتی۔ زاہد علی نے جواب دیا، وہ بچے ہی کیا جو شرارتی نہ ہو۔ شمس فوراً بولا اور زاہد نے اتفاق کرتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہو، دیکھو نا تم کتنے بڑے ہو گئے ہو،
لیکن ابھی تک بچے کے بچے ہو، تمہاری شرارتیں نہیں گئی۔ باپ کی اس بات پر بچے ایک بار پھر کھلکھلا کے ہنسے۔ شمائلہ سے ابھی تک شمس کا تعارف نہیں ہوا تھا، کیونکہ گھر آنے کے بعد شمس اور زاہد ڈرائنگ روم میں بیٹھے رہے، اور گھر میں چونکہ مہمان کی آمد تھی لہٰذا شمائلہ کھانا پکانے میں مصروف رہی۔ اس نے جلدی جلدی 2-3 ڈشیں بنائی، چپاتیاں تیار کی، سلاد بنایا۔ یہ سب کچھ وہ میز پر قرینے سے رکھ کے کچن میں میٹھے کا ڈونگا اور ڈشیں لانے کے لیے گئی ہوئی تھی کہ بچے زاہد اور شمس میز پر بیٹھ کے اتنے میں شمائلہ میٹھے کی ڈش اٹھائے اور اپنے وجود کو سمیٹے ڈرائنگ روم میں وارد ہوئی۔ ٹرے میز پر رکھتے ہوئے شمس کو سر کی جنبش اور مسکراہٹ کے ساتھ وش کیا۔ شمس نے بھی سر ہلا کر خندہ پیشانی سے جواب دیا اور ادب کے طور پر اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بھئی یہ ہماری بیگم شمائلہ، ظاہر نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ سبحان اللہ، شمس بے ساختہ بولا اور شمائلہ جھیپ سی گئی۔ کیا سبحان اللہ؟ ظاہر نے شمس کی بے تکلفی پر چونک کے تجسس سے پوچھا۔ بھائی سبحان اللہ، تمہاری قسمت پہ کہہ رہا ہوں، بہت لکی آدمی ہو جسے بھابھی جیسی بیوی نصیب ہوئی ہے۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے، شوہر کی تعریف کر کے بیوی کی تعریف کرنا، زاہد نے کہا، اور پھر اپنی بات میں مزید اضافہ کرتے بولا، اور تمہاری پرانی عادت۔ اس پر سب ہنس پڑے اور بچوں نے کچھ سمجھے بغیر بڑوں کی ہنسی میں اپنی ہنسی شامل کر دی۔ لیکن بھائی جان، ایک نظر میں آپ نے میرے اندر کیا خوبی دیکھی کہ زاہد کو لکی کہہ دیا؟ میں تو ایک واجبی سی شکل و صورت کی عورت ہوں، کیوں زاہد؟ آخری بار شمائلہ زاہد کو دیکھ کے بولی، اور اس سے پہلے کہ زاہد کچھ کہتا شمس نے جواب دیتے ہوئے کہا، حسن شکل و صورت میں نہیں ہوتا بھابھی جان۔ شمس نے ایک معنی خیز بات کہی۔ تو پھر حسن کسے کہتے ہیں؟ شمائلہ ترنت بولی، حسن سلیقے میں ہوتا ہے، رویے اور سگڑ پن میں ہوتا ہے۔ شمس نے جواب دیا۔ اب میرے اس دوست کو دیکھیے، شمس نے زاہد علی کا بازو تھام کے کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بے ترتیب زندگی میں ایسی ترتیب آ سکتی ہے۔ ظاہر ہے شادی کے بعد ہی یہ سدھرا ہے۔ اور پھر اس میز کو دیکھیں۔ کیا ہے میز میں؟ زاہد نے پوچھا۔ ارے بھائی، اتنی جلدی، اتنے کم نوٹس پر اتنی ڈشیں کیا کوئی بیوی تیار کر سکتی ہے؟ شمس نے بے ساختہ کہا، اور پھر ایک بار سب کھلکھلا کے ہنس دیے۔ اچھا بک بک بند، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زاہد نے کھانے کے ڈونگے کی طرف اشارہ کیا اور شمائلہ نے ڈونگا اٹھا کے شمس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو۔ اس سے شمائلہ کا شکریہ ادا کیا اور بولا، صحیح کہا، اول طعام بعد کلام۔ پھر وہ جلدی جلدی کھانے میں مصروف ہو گیا جیسے 10 دن کا بھوکا ہو۔ آپ بالکل ویسے ہی ہیں جیسا زاہد نے بتایا تھا۔ شمائلہ اچانک بولی۔ اچھا، وہ چونکا، یہ مجھے یاد کرتا تھا، کوئی دن ایسا نہیں گیا جب آپ کا ذکر نہ آیا ہو۔ شمائلہ نے توثیق کی۔ ہاں یار، زاہد سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں بہت یاد کیا کرتا تھا اور بہت مس بھی۔ بھائی پلیز سر، اس نے کھانا کھاتے ہوئے ازراہ محبت بہت سنجیدگی سے زاہد کا ہاتھ دباتے ہوئے ممنونے سے کہا۔ لیکن اب یاد نہیں کروں گا۔ زاہد نے لہجہ بدلا۔ کیوں؟ شمس چونکا اور زاہد اس کا تجسس دور کرتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ اب تم ہمارے ساتھ رہو گے، گھر کے ایک فرد کی طرح۔ نہیں یار، میں تم اور بھابھی پر بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ شمس سنجیدہ ہو گیا اور معزز بھرے لہجے میں بولا، کوئی ہمیشہ تو کسی کے گھر میں نہیں رہ سکتا، چاہے وہ دوست سے کیوں نہ ہو۔ دوست سے کے گھر میں رہا جا سکتا ہے شمس، تم اس وقت کرائسس میں ہو، اور آدمی ہمیشہ کرائسس پہ نہیں رہتا، گزر جاتا ہے وقت، بات رہ جاتی ہے۔ کیوں شمی؟ زاہد نے جملے کا آخری حصے میں بیوی کی طرف مڑ کر سوال کیا۔ ہاں، بھابھی جان کی رائے لینا بہت ضروری ہے۔ اس سے بیشتر کے شمائلہ جواب دیتے شمس بول پڑا، میں ہمیشہ اپنے شوہر کی خوشی میں خوش رہتی ہوں بھائی جان۔ شمائلہ انتہائی جانسار بیوی کی طرح بولی، لیکن میں کب تک یہاں رہ سکتا ہوں زاہد؟ شمس اچانک سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تمہاری محبت اور شرافت ہے کہ مجھے گھر لے آئے، لیکن یہ مسئلے کا حل تو نہیں، اور نہ ہی میرا ہمیشہ یہاں رہنا صحیح ہے۔ ہمیشہ کس نے کہا؟ کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں تمہیں جاب ضرور مل جائے گی۔ تم کوشش کر رہے ہو، میں بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کوئی سبیل نکالوں گا، تم فکر مند نہ ہو۔ زاہد علی نے اسے ایک نہایت ہمدرد دوست اور بھائی کی طرح تسلی دی۔ ہاں بھائی جان، شمائلہ بھی حوصلہ دیتے ہوئے بولی، زاہد کے شاگرد بہت اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکلے گا۔ اب آ جاؤ، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاؤں، آرام کرو۔ کھانا کھا چکے تو زاہد نے کہا، اور پھر شمس زاہد کی رہنمائی میں اوپر عقبی سمت بنے ایک الگ کمرے کی طرف چلا گیا۔ یہاں بالکل پرائیویسی ہے، تمہیں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی پہ جا دینا۔ اب آرام کرو، رات کافی ہو چکی تھی۔ زاہد شمس کو کمرے میں چھوڑ کر واپس پلٹنے لگا تو شمس نے بہت تپاک اور گرم جوشی سے زاہد کا ہاتھ تھام کر آہستہ سے پکارا، زاہد۔ زاہد اس کو مڑ کر دیکھا تو شمس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم رو رہے ہو؟ زاہد نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیرت سے کہا، میں کس طرح تمہارا شکریہ ادا کروں؟ شمس رقت بھری آواز میں بولا، وہ ممنونیت اور تشکر کا ایک مجسمہ بن گیا تھا،
ایسا مجسمہ جس کی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا۔ پاگل نہ بنو، زاہد نے اس کے آنسو پوچھے اور گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا، یہ کیا عورتوں کی طرح رونے لگے؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب آرام کرو، صبح بات ہوگی۔ زاہد اسے تھپ تھپا کے چلا گیا اور شمس ذہنی طور پر واقعی بہت تھک گیا تھا، بستر پر گرتے ہی بے خبر سو گیا۔